السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے خاکہ۔ خاکہ ایک نثری صنف ہے۔ اس کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ آج ہم خاکہ کو پڑھیں گے، خاکہ اور سوانح کے مابین فرق، اور اردو کے اہم خاکوں اور ان کے مصنفین پر بات کریں گے۔ خاکہ کا لفظ انگریزی زبان کے اسکیچ سے مشتق ہے۔ خاکہ کے لغوی معنی، لغت میں خاکے کے معنی کسی چیز کا ڈھانچہ کے ہیں۔ کسی چیز کا ڈھانچہ خاکے کا لغوی معنی ہے۔ ادب کی اصطلاح میں اس سے مراد کسی شخص کی صورت اور سیرت کے بارے میں مختصر مضمون یا تحریر ہے، یعنی کسی شخصیت کی زندگی کے چند اہم گوشوں پر روشنی ڈال کر پوری شخصیت کا احاطہ کرنے کو خاکہ کہتے ہیں۔ اس کو پنسل سے بنائی گئی پورٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ خاکہ ادب کی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں تو یہ وہ مضمون ہے یا وہ تحریر ہے جو کسی شخص کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ کسی شخص کی زندگی کے چند اوصاف بیان کرنا یا چند معائب بیان کرنا جس سے ان کی تمام زندگی کا پتہ چلے، اس کو ہم کہتے ہیں خاکہ۔ یعنی کسی کی زندگی کے بارے میں ایک مضمون لکھنا یا تحریر لکھنا، لیکن اس مضمون اور اس تحریر سے ہمیں اس شخصیت کا مکمل پتہ چلے تو اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ سوانح اور خاکہ میں فرق یہ ہے کہ سوانح میں ساری زندگی کے تمام واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں ساری زندگی کے تمام واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ خاکہ میں زندگی کے چند نمایاں اوصاف، خواہ و محاسن ہو یا معائب، بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس فرق کو سمجھے۔ سوانح اور خاکہ میں فرق ہے۔ سوانح ساری زندگی کے تمام واقعات، یعنی کسی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں اور اس کی زندگی کے تمام حالات واقعات قلم بند کرتے ہیں تو اس کو ہم سوانح کہتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس کو بایوگرافی کہتے ہیں، جبکہ خاکہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس میں ساری زندگی کے حالات واقعات بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ کسی خاص شخص کے اہم حالات واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پڑھنے والے کو اس کی ساری زندگی کا پتہ چلتا ہے اس مختصر مضمون سے، اس مختصر واقعات سے۔ مثال کے طور پر مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے، تو اس میں ڈپٹی نذیر احمد کی زندگی کے تمام حالات موجود نہیں ہے، صرف چند اہم واقعات اس کی زندگی کے وہ قلم بند کیے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ نے، لیکن ہمیں ان چند واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت کیسی تھی۔ وہ ایک عالم بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ سود بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خاکے میں ہمیں کسی شخصیت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ایک اچھے خاکے کی خصوصیات میں اختصار، غیر جانبداری، شگفتہ فن اور زبان کی سادگی شامل ہے۔ ایک اچھا خاکہ، اس کی خصوصیات یہ ہوگی کہ اس میں اختصار ہوگا۔ اختصار یعنی وہ مختصر ہوگا، زیادہ طویل نہیں۔ غیر جانبداری، غیر جانبداری یعنی اس کو ان نیوٹرلٹی کہتے ہیں، جانبدار نہ ہونا، یعنی آپ کسی کا خاکہ لکھتے ہیں لیکن آپ اس کی صرف اچھائیاں لکھتے ہیں، اس کی جو معائب ہیں، جو عیوب ہیں، عیب ہے اس کی شخصیت کے اندر، اس کو نہیں لکھتے، تو یہ جانبداری ہے۔
لہٰذا ایک اچھے حاکے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری پر مبنی ہوگا، شگفتہ فن اس میں ہوگا، یعنی مزاح کا تڑکا اس میں ہوگا، پڑھتے ہوئے وہ اچھا لگے، اور زبان کی سادگی شامل ہے۔ زبان کی سادگی یعنی وہ سادہ ہو، ٹھیک ہے، بوجھل، ثقیل، مشکل الفاظ و تراکیب کا استعمال اس میں نہ ہو، تو یہ ایک معیاری اور اچھا خاکہ ہوگا۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ان کے تحریر کردہ خاکے نذیر احمد کی کہانی، دلی کا یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر خاکہ نگاری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس طرح مولانا محمد حسین کی شہرۂ آفاق کتاب آب حیات، آب حیات میں کچھ شعراء کے خاکے خوبصورت اور جامع انداز میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی نے اپنی تصنیف گنج ہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ میں عمدہ خاکہ نگاری کی ہے۔ یہ گنج ہائے گرامایا یا ہم نفسان رفتہ یہ ایک خاکہ نہیں ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر 10-15 خاکے ہوتے ہیں، یعنی یہ مجموعے ہیں۔ اسی طرح مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر یہ بھی اس کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت سارے خاکے ہیں، سر سید کا خاکہ ہے اس میں، اس طرح سر سید کے جو رفقا ہیں، جو دوسرے لوگ تھے سر سید تحریک سے جو متاثر تھے، ان تمام کے خاکے اس کتاب میں چند ہم اثر میں لکھے گئے ہیں۔ چراغ حسن حسرت کی کتاب مردم دیدہ، اشرف صبوحی کی کتاب گنج نہاری والے، شوکت تانوی کی کتاب شیش محل، سعادت حسن منٹو کی تصنیف گنج فرشتے، شاہد احمد دہلوی کی تصنیف گنجینہ گوہر، مختار مسعود کی تصنیف آواز دوست، رحیم گل کی تصنیف پورٹریٹ، فارغ بخاری کی کتاب البم، اے حمید کی کتاب سنگ دوست، ظہور احمد آوان کی کتاب حساب دوستاں، اور ممتاز مفتی کی تصنیف پیاز کے چھلکے نے اردو میں خاکہ نگاری کے فن کو وقار اور وسعت بخشی ہے۔ تو یہ جو خاکے ہیں یہ اردو کے مقبول خاکے ہیں، اور انہوں نے اردو خاکے کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔